حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کی کئی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جو ایک مثالی مسلمان عورت کی پہچان بن سکتی ہیں۔ ان میں سے میں چند بنیادی صفات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال، نمبر 2 اس کے حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کے دین کی بنا پر۔ پس تم دین والی عورت کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود نہ ہوں، یعنی نقصان نہ اٹھاؤ۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ نیک عورت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ دیندار ہوتی ہے، یعنی دینداری اور تقوی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی اس کا دین اور تقوی ہے، جو اسے باقی چیزوں سے زیادہ قابل قدر بناتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ یہ ابو داؤد اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ ایک نیک عورت شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے اور اس کی جائز باتوں کو مانتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ دوسری جو نیک عورت کی پہچان ہے وہ ہے شوہر کی فرمانبرداری۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک جو مسلم شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری ایک فائدہ ہے اور دنیا کا سب سے بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ گویا نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو پاک دامن، باحیا اور کردار کی مضبوط ہو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ نیک عورت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ حیا اور پاک دامن ہوتی ہے، یعنی حیا اور پاک دامنی۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم اس کے پاس نہ ہو تو وہ تمہارے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد اور سنن نسائی کی۔ دیکھیں، یہ حدیث نیک عورت کے 3 بڑے اوصاف کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 1 شوہر کے لیے باعث خوشی ہونا، دوسرا اطاعت گزار ہونا، تیسرا عزت و مال کی حفاظت کرنا۔ دیکھیں، اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ چوتھی خوبی یا پہچان نیک اور مسلمان عورت کی ہے، وہ شوہر کی خوشی کا سبب بنانا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سماعت فرمانے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث پاک مسند احمد اور ابن حبان میں ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک نیک عورت عبادت گزار ہوتی ہے اور اس کی زندگی اللہ کی اطاعت اور ذکر سے بری ہوتی ہے۔ گویا نیک بیوی عبادت گزار اور دعا گو ہوتی ہے۔ نیک عورت کی پہچان میں یہ خوبیاں آپ جان سکتے ہیں۔ دیکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی نیک عورت کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ وہ تقوی، حیا، عاجزی اور عبادت میں بے مثال تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں ذکر الہی کر رہی ہیں۔ حضرت علی نے محبت سے کہا، فاطمہ تم تھی؟ حضرت علی فرمانے لگے، فاطمہ تم تھک جاتی ہو، میں تمہاری مدد کر دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا کر بولی، علی میں اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتی ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے کام کاج میں صبر کرتی ہے اللہ اسے اتنا اجر دیتا ہے جتنا مجاہد کو میدان جنگ میں ملتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جذباتی ہو گئے اور کہنے لگے، بے شک تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ نیک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور صبر کا مظاہرہ کرتی ہے، عبادت گزار ہوتی ہے اور اپنے گھر کو جنت بناتی، جنت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نیک عورت کی جو بنیادی صفات سامنے آتی ہیں وہ ہیں دین اور تقوی، شوہر کی فرمانبرداری، حیا اور پاک دامنی، عبادت گزار ہونا، شوہر کی خوشی کا سبب بننا۔ اگر کوئی عورت ان صفات کو اپنا لے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گی اور اسے جنت کی خوشخبری نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔